نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم سب جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی بھیجا، انبیاء کو بھی بھیجا، اور ہر صحابی نے اپنے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اور ان کے دین کی تبلیغ کر کے قرآن اور حدیث کو ہمارے سامنے پیش کیا اور ایک ایک عمل کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات پر صحابہ چلے، صحابیات، ازواج مطہرات، سب نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بنائی، آخرت بھی بنائی، اور ہم سب کے لیے آئیڈیل اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور ایک لائف سٹائل صرف صحابہ اور صحابیات ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر رہ کر جو اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے گا، 100% دین پر عمل کرے گا، شریعت کے احکام پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی پرسکون اطمینان والی زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین ایک موقع پر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور جنت کی نعمتیں، جہنم کا سوچ کر صحابہ صحابیات رونے لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر جنت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ ایک زاد راہ مسافر کا سامان ہوتا ہے، کتنا سامان ہوتا ہے؟ اتنا سامان وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنا اسے سفر میں ضرورت پڑنی ہے۔ پورا سامان تو لے کر جاتا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کہیں دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہو، منتقل ہو رہا ہو، بلکہ تھوڑا سا سامان سفر کا رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی حضرت عائشہ کو کہ زندگی ایسے گزارو، یعنی دنیا کی کوئی حرص، لالچ، نعوذ باللہ صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے اندر تو یہ چیز آ ہی نہیں سکتی، لیکن پوری امت کو یہ پیغام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کی ان چیزوں کے چکر میں اور دنیا کی چکا چون، اس کی زیب و زینت، اس کی اچھل کود اور مال و متاع کے چکر میں اللہ کو مت بھولنا، آخرت کو مت بھولنا، قبر کو مت بھولنا، اس کی فکر کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، ایک دن میں نے 2 مرتبہ کھانا کھایا، صبح اور شام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہے۔ ہم غور کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اور صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کا اور اماں جان کا کیسا ایمان بنایا، اور کیسی اس کی تعلیم دی تقوی کی، طہارت کی۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے کھاؤ اور پیو، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی چیز مکروہ ناجائز نہیں، لیکن آپ کیا بتا رہے ہیں کہ صرف کھانا مقصد نہیں ہے۔ کھانا مقصد نہیں، کھانا ایک ضرورت ہے، کھانا ایک ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو گئی، اب کیا کرے گا انسان؟ جو اللہ تعالیٰ ان کھانے اور پینوں کے ذریعے سے انسان کی جو جان اور طاقت بن رہی ہے وہ اللہ کے دین پر صرف کرے، خرچ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ ایک اسراف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہماری طرح بہت ساری نعمتیں نہیں ہوا کرتی تھی، بہت سارے سالن اور روٹی۔ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 مہینے کے چاند ایسے گزر جاتے تھے۔ خود صحابہ فرماتے ہیں، حضرت اماں جان فرماتی ہیں کہ کبھی کھجور پر گزر ہوتا، کبھی پانی پر گزر ہوتا، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہے اور آپ کا چہرہ بڑا غمگین ہے بھوک کی وجہ سے۔ ایک صحابی آئے، غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ بھوک کی حالت نے ایسا بنا دیا، بھوک کی حالت نے ایسا بنا دیا۔ دونوں باہر نکلے، دیکھا تو ایک کھجور پڑی ہے جو درخت سے گری تھی، آپ نے زمین سے اس کھجور کو اٹھایا، اسے صاف کرا اور اسے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کرا۔ کہا کہ 3 دن کے بعد یہ تمہارے نبی کے پیٹ میں کھجور گئی ہے۔
میرے بھائیوں غور تو کریں، جس نبی کو تہامہ کے سونے کے پہاڑ دیے جا رہے تھے کہ نبی آپ سونے جتنا چاہے استعمال کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ بننا پسند نہیں کرا، بندہ بننا پسند کرا.